الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہو کیوں نہ اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں ہو کیوں نہ اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں انتہائی واجب الاحترام قابل احترام حضرات علماء کرام اسلامی قدر سامعین آج یہ وضع دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے جب انہی علماء کے ساتھ میں یہاں آیا تھا تو اس وقت مسجد کی بنیاد رکھی تھی آج یہ گلشن مہک رہا ہے پروردگار عالم اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور جو مسجد کو آباد کر رہے ہیں تعمیر کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو عطا فرمائے آج کی یہ تقریب جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ نماز تراویح کے اندر حافظ صاحب نے جو قرآن کریم مکمل 30 پارے آپ کو سنایا اس کے اختتام پر عظمت قرآن بسلسلہ تکمیل قرآن کے مقدس عنوان سے یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے میں سب سے پہلے اس حافظ قرآن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر قرآن کریم سنایا اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم سنا اللہ رب العزت قرآن پاک کا سنانا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے قبل علماء کرام بالخصوص مولانا شہید صاحب اور مولانا لیاقت صاحب مقرر کردہ عنوان یعنی عظمت قرآن پر مفصل بیان آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں رات کے ساتھ کافی حصہ بیت چکا ہے لیکن یہ رات ہی کسی خوش قسمت کو ملتی ہے اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کی تاک رات ہے اور یہ لمحے خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں بمائے کہ آپ کو اللہ نے پسند کیا اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس پر اللہ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے
تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لمحے بار بار نہیں ملتے. وہ کیا کہتا ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کبھی. سبحان اللہ. سرمائی والے سبحان اللہ بے زبان ہلایا. جب بھی بات سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولو خلیل نہیں نہ دلیل. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے. اور جب میری زبان پر آمنہ کے لال پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال محبوب رب ذوالجلال امام الانبیاء سید الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ نے درود لازمی پڑھنا ہے. کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو ذکر کا بھی فائدہ ہوگا, درود کا بھی فائدہ ہوگا. جب آپ بات سن کر اللہ کا ذکر کریں گے تو بات پسند آئے گی, آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا. فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے پروردگار عالم جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیتے ہیں سبحان اللہ کہنے کے بعد. اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں ہوتا رہے تو وہ چلتے چلتے گھوڑا تھک کر بیٹھ جائے گا. سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں جنت میں جو پھلدار درخت لگے گا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک تو یہ فائدہ ہے اور ایک دستی فائدہ ہے سبحان اللہ کہنے کا. یہاں بیٹھے بیٹھے دستی فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے جاگتے رہیں گے. جب جاگتے رہیں گے تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی اور آپ کے سروں کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کو یہاں فائدہ ہوگا. اور جب آمنہ کے لال پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال محبوب رب ذوالجلال ساری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ نے درود پڑھنا ہے. اور اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا. فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی. جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 درجے بلند ہوں گے. جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 خطائیں معاف ہوں گی. تو اس لیے یہ ویسے ہی نیکیوں کا سیزن ہے. رمضان کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے. جیسے کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے, یہ جب کاغام نارام جاتے کہتے ہیں سیزن لگانے کے لیے جا رہے ہیں. تو رمضان کا مہینہ مومن کے لیے نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے کہ ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. گویا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیے اور ایک سنت یا نفل ادا کرو گے تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. تو یہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے. اور ویسے بھی سرکار دو عالم سید دو عالم امام المرسلین امام القبلتین امام الثقلین جد حسن حسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا. اور درود ہے کس زبان میں؟ ہندکو میں ہے نا, گوجری میں ہے, پشتو میں, اردو میں, کس زبان میں؟ عربی میں. عربی میں پڑھنا ہے. یہ جتنے بھی ثواب جو بتلائے گئے ہیں یہ جب عربی میں پڑھیں گے تو اس میں ثواب ہے. اور بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کہے میں آپ کو جو ہے وہ لاکھ روپیہ دوں گا, کروڑ روپیہ دوں گا, اور وہ کہتا ہی رہے, اور دوسرا جو ہے وہ 1 روپیہ دے دے تو وہ بہتر ہے جس نے دے دیا ہے. تو اگر ویسے ہم جو ہے وہ کہیں لاکھوں سلام اربوں کہیں جی لیکن پڑھے نہیں تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 مرتبہ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی. تو فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے درود نہ پڑھے.
تو آپ نے بخیل بن کر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ سخی بن کر بیٹھنا ہے کہ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی پیارا نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے محبت سے درود پاک پڑھنا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، صلی اللہ صلاۃ ہے وسلم کیا ہے سلام ہے، صلاۃ و سلام مکمل پڑھنا ہے آپ نے جب حضور کا نام آئے، تو اس کا جو ہے وہ آپ اجر یہ ملے گا کہ قیامت کے دن فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو سننی ہے، جب تک آپ کہیں چائے کا بات ہوگی، اور جب آپ کی طبیعت نہیں رہے گی بات سننے کے لیے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہمارا تو روزمرہ کا یہ معمول ہے، یہ رمضان کا آخری عشاء شروع ہو چکا ہے، رات کو کاغذ کے اندر جو ہے وہ پروگرام تھا، لیکن بعد ایسے دن کہ اور میں سے بیٹھا پھر کاغذ کے کھانا ہی نکالا، تو میں نے کہا ابھی تو میں اسٹیج پہ بیٹھ چکا ہوں، اس کے بعد رابطہ کرنا پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اللہ پاک سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جہاں جائے گا عظمت ساتھ جائے گی، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے آخری پیارے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل فرمایا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ قرآن میں کسی قسم کی کمی پیشی ہو سکتی نہیں ہے، بڑی کوشش کی لوگوں نے، لیکن اس میں کوئی کمی پیشی کر سکا، اس لیے کہ حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، اور فرمایا کہ جب اس کو شروع کرو تو یہ اقرار کرو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے کہ جو بھی اس کو اپنے سینے سے لگائے گا تو قرآن اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا، اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس عنوان کے جو اشعار ہیں وہ مولانا لیاقت صاحب کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جبھی میں آپ سنیں گے اس کی جگہ کہ اس کو سینے سے اپنے لگاؤ ذرا، ہر مرض کی دعا رب کا قرآن ہے۔ یہ دو جڑے ہمارے بول گئے ٹرک ہے، یہ انہوں واسطے رکھے دونوں سے سوچنا سارے اب الحمدللہ اس دعوت نامہ کی تعلیم اس کے پروگرام۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جہاں جائے گا عظمت ساتھ جائے گا، اس لیے کوئی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کا، بولو بھائی، ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے۔ جتنی بھی آسمان سے کتابیں، بڑی 4 کتابیں اور صحیفے مختلف صحائف جو ہے وہ نازل ہوئے، ساری آسمانی کتابوں کا جو سردار ہے وہ قرآن کریم ہے، اور جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اور جس امت کو قرآن ملا وہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، یہ معمولی امت نہیں ہے۔ اور قرآن جس رات کے اندر آیا وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ بات نسبت کی ہے نا، نسبت کی بات سمجھ۔ یہ میز ہے لکڑی کا، اب لکڑ ہے، آپ اس پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بلب لا رہے ہیں،
میز تلا رکھا ہوتا کھا لیں، لیکن اسی لکڑی کا کچھ حصہ جس سے یہ میز بنایا گیا ہے، بالکل اسی لکڑی کا آپ جو ہے وہ ریل بنا دیں، قرآن رکھنے کی کھٹی بنا دیں، اس پر پاؤں کوئی رکھتا نہیں ہے، کیونکہ نسبت قرآن کے ساتھ بات ہے نسبت۔ ایک شخص کپڑے کی دکان پہ گیا، دکاندار کو کہنے لگا کہ عید قریب آ رہی ہے، بہترین قسم کا سوٹ چاہیے۔ اس نے اس کو بہترین قسم کا سوٹ دیا، اور سوٹ لینے کے بعد کہنے لگا کہ چھوٹا سا مجھے پیس کپڑے کا اور بھی دے دو۔ کیا کرو گے؟ قرآن پہ غلاف کرنے لگا ہے تو چلو قرآن پہ غلاف۔ اس نے ایک معمولی سا کپڑا اٹھایا، اس کو دے دیا، بھائی اس کے کتنے پیسے؟ چھوڑو یار، اس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ دکاندار نے بھی اس کے پیسے نہیں دیے۔ وہ آیا درزی کو سوٹ لے کر دینے لگا کہ یہ اس کی سلائی کرنی ہے بہترین قسم کا، اور ساتھ میں چھوٹا سا پیس بھی دے دیا، یہ غلاف بنانا ہے قرآن کے لیے، اس نے بنا دیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر وہ اس کے کپڑوں کا جو سوٹ ہے وہ اگر نیچے گر جائے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر وہ دوسرا جو ہے جس کی کوئی قدر و قیمت دکاندار کے ہاں بھی نہیں تھی، درزی کے ہاں بھی نہیں تھی، اب وہ غلاف بن گیا ہے قرآن کا، وہ اگر آپ کو نیچے گرا ہوا نظر آئے تو آپ اٹھائیں گے، اس کو صفا کریں گے، اس کو چومیں گے، اس کو جو ہے وہ آنکھوں سے لگائیں گے، بلند جگہ پہ رکھیں گے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اتنے قیمتی کپڑے کی آپ نے قدر نہیں کی اور اس کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے، تو جواب ملتا ہے یہ قرآن کا غلاف ہے۔ پتہ چلا کہ قیمت نسبت سے بدلتی ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی تو اس کی قیمت بدل گئی، بڑھ گئی، قیمت زیادہ ہو گئی۔ تو قرآن کریم جہاں جائے گا، جہاں قرآن کی نسبت جائے گی تو وہاں عزت جائے گی۔ رمضان کا مہینہ لوگ تراویح کے لیے جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں، جنرل بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، بریگیڈیئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ اور کسی بزرگ نے کہا تھا بندہ تب بنے گا یہ تارا ختم ہو جائے ڈاکٹر۔ تو یہ ساری کی ساری ڈر جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں قرآن ہی کام آئے گا۔ جب تجھے موت آئے گی، جب تجھے موت آئے گی، ہر شے یہاں رہ جائے گی، کوٹھی بنگلہ کار دولت جائیداد۔ جب تجھے موت آئے گی، ہر شے یہاں رہ جائے گی، اور دولت قرآن ہر موڑ پہ کام آئے گی۔ قرآن کی دولت ہر جگہ پہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، سارے لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ اب آگے کون جائے؟ دیکھا مسلے پہ جو جا رہا ہے یہ تو محلے کے غریب بچہ ہے، اس کا تو اتنا بڑا محل بھی نہیں ہے، اس کا تو مکان بھی ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، یہ تو جھوپڑی میں رہتا ہے۔ تو جب وہ آگے جاتا ہے تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس جو قرآن کی دولت ہے یہ دونوں جہانوں کی دولت، دونوں جہانوں کی دولت۔ امام مالک کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا، بات سے بات نکل دی ہے، دونوں جہان کی دولت سے بات یاد آ گئی۔ یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ امام مالک کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو 14 سال کے بعد اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، تو خوشی میں ہوش حواس کھو بیٹھا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ یہ بچی جب میری جوان ہوگی، بالغ ہوگی، جوان ہوگی، شادی کے قابل ہوگی، میں اس کی شادی کر کے دوں گا تو میں اس کو دونوں جہانوں کی دولت دوں گا، اگر نہ دے سکا تو بیوی چھوڑ دوں گا۔
اب وہ بچی بڑھنا شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے جب جوان ہوئی، رشتہ طے ہوا، مسئلہ پیش آ گیا، بڑا پریشان ہوا. بھئی اس نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اس کو جہیز میں دونوں جہانوں کی دولت دینی ہے. ابھی ویسے بڑا سرمایہ دار تھا، لیکن دونوں جہانوں کی دولت کیسے دے سکتے؟ اس کو دونوں جہانوں کی دولت دینی ہے. تو لوگوں جس سے بھی مسئلہ پوچھا اس نے کہا جی بیوی تو گئی. اس نے کہا اگر وائف گئی تو میری لاش گئی. یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے، حل کرو. بہرحال کسی نے کہا ٹکرے نہ مارو، امام مالک کے پاس جاؤ. امام مالک کے پاس پہنچا، مسئلہ پیش کیا. فرمایا مسئلے کا حل موجود ہے، بیوی نہیں جائے گی. کہا حضرت کیسے؟ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے، دونوں جہانوں کی دولت کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا جب تو اپنی بچی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کرے گا تو رخصتی کے وقت اس کی گود میں قرآن کے 30 پارے رکھ دینا. یہ دونوں جہانوں کی دولت ہے، یہ دونوں جہانوں کی دولت ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے، جہاں جائے گا عظمت ساتھ جائے گی. اور اگر ایسے بھی پتہ چلتا تو ذرا شب اسرا پہ معراج کی رات مسجد اقصی میں غور کرو. معراج کی رات ہے، مسجد اقصی کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء جمع ہے، ساری آسمانی کتابوں والے نبی موجود ہیں. تورات والا بھی ہے، انجیل والا بھی ہے، زبور والا بھی ہے، صحیفے والے بھی ہیں، سارے موجود ہیں. اور جب آگے مصلی پہ جانے کی باری آئی تو تورات والا پیچھے، انجیل والا پیچھے، زبور والا پیچھے، قرآن والا محمد سب سے آگے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو پڑھانے کے لیے معلم بن کر سب سے پہلے خود آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھانے کے لیے بیٹھے. اور پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. کون ہیں پڑھنے والے؟ وہ خوش قسمت ہیں کہ شاگرد ہیں صحابہ اور استاد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی کس علاقے کا ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، کوئی کس برادری کا ہے، کوئی کس برادری کا ہے. قرآن نے ان کو اکٹھا کیا اور جب قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ نے ان کو بلندیاں عطا کی. یہ پہلی کلاس پیغمبر کی، اس پہ آپ اگر نظر دوڑائیں کون ہے یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قبیلہ بنو تمیم. یہ ساتھ کون ہے؟ یہ دوسرا قبیلہ عدی. عمر بن خطاب. یہ ساتھ کون ہے؟ یہ قبیلہ بنو امیہ کا عثمان بن عفان. یہ ساتھ کون ہے؟ یہ قبیلہ بنو ہاشم کا علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی عنہ. اور یہ ساتھ کون ہے؟ یہ نبی کا طالب علم. کیا نام ہے اس کا؟ کہا سلمان. کہاں سے آیا؟ فارس سے آیا سلمان فارس. یہ ساتھ دوسرا کون ہے؟ کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ. کہاں سے آیا ہے؟ بھائی یمن سے آیا. پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. اور اسی کلاس میں ایک اور ہے، رنگ کا کالا ہے، اس پر فضل حق تعالی ہے. اسی کو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرمایا کرتے تھے، دل کالے تو کالا چنگا. اس لیے رنگ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن دعا کریں کہ کسی کا دل کالا نہ ہو. جب دل کالا ہوتا ہے پھر قرآن کا انکار ہوتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے اصحاب محمد کی توہین ہوتی ہے. جب دل کالا ہوتا ہے پھر کلمے کا انکار ہوتا ہے. اس لیے سلطان العارفین فرمایا کرتے تھے، دل کالے تم کالا چنگا کہ جے اس نو کوئی
जाने हजरत बिलाल, ये नबी की क्लास का तालिब इल्म, ये कौन है? ये काले रंग वाला, अरे ये तो वो है कि जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है। जब आमना के लाल के दामन से वाबस्ता हुआ, फिर इस पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तपती हुई रेत पर लिटाकर ऊपर पत्थर की चट्टानें रख दी जाती हैं, हाथों में कील उगाड़े जाते हैं, मुतालबा होता है कुरान की तिलावत छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे, कलमा छोड़ दे। हजरत बिलाल इस हालत में भी बिखरे हुए शेर की तरह कहते हैं, जिन्ना मर्जी या जुल्म कमाले हमें बल्दी आगे तलिटा में कलमा नहीं छड़ना। समाना ढीली हो गई है, बस करिए। पता नहीं तुसी इसकी गड्डी ला लो कर क्वेश्चन करो असि लेट ना होया, इसकी गड्डी ठंडी आ एक ही ड्राइवर सुन उतले मोड़ा तो जो खड़ी पिस्टल ये तरह काट कर धुआं बैठा उस तरफ अल्लाह करे तुसी जल्दी करो। तो जब बात समझ आए तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे पता चलेगा बात समझ आ रही है। एक तो दूसरी गल ये होसी कि अगर तुसा को कल कोई पूछे कि जी आवाज आ रही है सीधा जी खत्म कुरान की तकरीबा सी जी कौन आया है जी पीर अकेला पतलाटे वाला खतीब जिसका नाम है नजीर क्या कीता वाह वाह तकरीब। अच्छा ते फिर उस्ताद आख्या कि ऐसी तना जुल सके सो नहीं पता लगा ये सो क्यों कि तवज्जो नाल नहीं सुने तो फिर लगता सब और गल तवज्जो नाल सुनी सुभान दाखते भी समझ भी ऐसी तो फिर आप सुभान पता है की गल। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत बिलाल हबशी रंग का तो काला है और इस पर फजले हक ताला है। मेरे आका फरमाते हैं जब मेराज मुझे कराया गया, मेराज की रात जब आसमानों पर ले जाया गया, वहां जन्नत का सैर कराया गया, वहीं पे मुझे अपना ये शागिर्द इसके कदमों की आहट खटखटा सुनाया गया। किसी के चलने की आवाज आ रही थी, रफीक सफर जिब्राइल से पूछा जिब्राइल ये आवाज किसकी है? आका ये आपका काला बिलाल है। जिब्राइल ये मुझसे भी पहले जन्नत में आ गया। फरमाया नहीं आका जन्नत में नहीं है, ये तो मक्का की गलियों में चल रहा है, इसके चलने का खटखटा जन्नत में आ रहा है। इसने कुरान की खातिर मार खाई है, दीन की खातिर मार खाई है और आज इसके चलने का खटखटा जन्नत में आ रहा है। मेरे आका जब वापस आए तो फरमाया जिब्राइल अमीन ने कहा कि ये उसके चलने की आवाज आ रही है। आका क्या बतलाऊं, ये रंग का तो काला है पर इस पर फजले हक आला है, देखो इसका शान कितना आला है। आज जहां आमला का लाल है वहीं पे हजरत बिलाल है। आका ये आपका काला बिलाल है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल लब्बैक या आमला के लाल। फरमाया जब रात को मुझे मनाज करवाया गया वहीं पे तेरे कदमों का खटखटा सुनाया गया। बिलाल क्या अमल करता है? हजरत बिलाल फरमाते हैं आका ये आपकी गुलामी का सदका है, ये आपकी गुलामी का सदका है कि जुल्फ शानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया। मेरे आका जुल्फ शानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया और आंखों को बिना कर दिया। ये खुद न थे जो औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये आपकी गुलामी का सदका है। तो यही हजरत बिलाल इन्होंने कुर्बानी दी है। जब कुरान पढ़ना शुरू किया और जब दीन से आप वाबस्ता हो जाएंगे, कुरान की तालीम शुरू कर देंगे तो फिर आप पर मुश्किलात नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। हजरत बिलाल पर कैसी तकलीफ आ रही है कि काफिर बारी बारी पिटाई कर रहे हैं, वो फिर भी अखद की रट लगा रहा है और क्या कह रहा है? जिन्ना मर्जी ये जुल्म कमाल है पावे बलदी आगे दलिटा में कलमा नहीं छड़ना। कसमें पंजाब में किसी जगह कदम में शहर पढ़ा तो लोग आशिक इस तरह पूछते हैं जी पट्टी पे दाने पूछते हैं, लेकिन तो सच असर नहीं होता पंजाब।
حضرت بلال یہ قربانی دیتے ہیں، پھر اللہ نے یہ صلہ دیا کہ جب مکہ فتح ہوا، یہی رمضان کا مہینہ ہے، تو میرے آقا نے فرمایا بلال لبیک یا اللہ کے لال فرمایا، قریب بلایا اور وہ حبشے کے بلال کو کیا کہا؟ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ اب وہ منظر بھی سامنے ہوگا کہ اسی مکہ کے اندر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے مار پڑ رہی تھی، اور آج اللہ کی وحدانیت کا علم بلند ہو رہا ہے کعبے کی چھت پر۔ یہی بلال ہے، پٹائی ہو رہی ہے، میرے آقا کا گزر ہوا، بڑا صدمہ ہوا کہ میری محبت کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، عشق رسول کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ حضور اپنی نشستگاہ میں تشریف لے گئے، دائیں بائیں دیکھا کہ اگر مجھے کوئی مل جائے تو میں بلال کو پیغام پہنچاؤں کہ بلال آہستہ پڑھ لیا کر، تو اخر اخر کی رٹ لگاتا ہے، وہ چڑ ہوتی ہے، یہ مارتے ہیں۔ تو دائیں بائیں دیکھا تو اس پہ نظر پڑ گئی جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتا ہے، جو سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ میرے بلال کو پیغام دے کر آؤ، بلال آہستہ پڑھ لیا کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہے ہیں، دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، نبی کے عشق میں مار کھا رہے ہیں، اور حضرت بلال